السلام علیکم طالبات۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم۔ نظم کس سے کہتے ہیں یا نظم کی تعریف۔ تو نظم کے معنی ہے ترتیب دینا، انتظام کرنا یا آرائش۔ نظم کے معنی ہے انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ اور ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعری جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار کیا گیا ہو۔ ایک ایسی شاعری، شعر و شاعری جس میں شاعر نے بالکل ایک انتظام کے تحت، ربط و تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ شعر لکھے ہوں اور ایک ہی موضوع کے ارد گرد اپنے خیالات کا اظہار کیا ہو، اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ یا نظم نثر کی ضد ہے اور عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہے۔ تو اصطلاحی معنوں میں ہم کہیں گے کہ غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں، کیونکہ نظم ایک موضوع کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں باضابطہ ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کو ہم سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، اور اسی سینٹرل آئیڈیا، اسی مرکزی خیال کے ارد گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم ایک موضوع کے تحت ہوتی ہے اور غزل کے علاوہ جتنی بھی شاعری ہے جو کسی موضوع کے تحت، ایک ہی موضوع کے تحت اوپر سے نیچے تک لکھی گئی ہو، اشعار لکھے گئے ہوں، اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے اور مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ تو نظم پوری ایک موضوع کے تحت ہوتی ہے، ایک سینٹرل آئیڈیا کے تحت ہوتی ہے، ایک ہی خیال کے ارد گرد پوری نظم لکھی جاتی ہے، پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ نظم میں حیت کی قید نہیں ہوتی ہے۔ حیت سٹرکچر کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ بناوٹ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی بناوٹ کو لے کے کسی بھی حیت میں شاعر نظم لکھ سکتا ہے، اور نظم کے لیے نہ تو حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی، یعنی کہ کسی بھی موضوع پہ شاعر نظم لکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظموں کے علاوہ آزاد مارا نظمیں بھی لکھی گئی ہے، اور اس طرح ہم کہیں گے کہ کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی نظم کی تعریف۔ اب نظم کے کچھ اقسام بھی ہیں، یہاں میں نے لکھا ہے، جیسے پابند نظم، نظم مورا، آزاد نظم اور نثری نظم۔ جہاں تک پہلے قسم کا تعلق ہے، پابند نظم، یہ وہ ایسی نظم ہے جس میں قافیہ کی پابندی اور مصرے برابر ہوں۔ اس میں ایسی نظم جس میں قافیوں کی ترتیب اور مقررہ اصولوں کے تحت نظم لکھی گئی ہو، اور جس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔ قافیہ یعنی کہ وہ رائمک ورڈز جو لاسٹ پہ ہر مصرے میں ایک ہی ورڈ، ایک ہی لفظ جس کو ریپیٹ کیا گیا ہو بار بار، یا ایک رائمک سینس پیدا کرتے ہیں وہ لفظ، ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا اقسام ہے وہ ہے نظم مورا۔ نظم مورا یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ کی پابندی نہ ہو، اس کو ہم نظم مورا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے نظم آری بھی کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم ایک ایسی نظم ہے جس میں نہ تو قافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ مصرے برابر ہوں، اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں اس کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ جس طرح ایک نظم اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہے، جس کے مصرے برابر ہوں اس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں یا نظم مورا کہتے ہیں، لیکن ایک ایسی نظم
जिसके छोटे बड़े मिसरे हों, जिसमें वज़न का भी ख्याल नहीं रखा गया हो, उसको हम आज़ाद नज़म कहते हैं। जो तीसरा किस्म है नज़मों का, वो है नसरी नज़म। नसरी नज़म ऐसी नज़म है जिसमें नसर सतरों पर जो मुश्तमिल है, या हम यूँ कहेंगे कि नसरी नज़म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, और इसमें रदीफ, काफिया और वज़न की पाबंदी नहीं होती है। रदीफ यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो बार बार मिसरों में रिपीट किया गया हो, जो नज़म में ऊपर से लेके नीचे तक रिपीट किया गया हो, ऐसे अल्फाज, उनको हम रदीफ कहते हैं। और काफिया, जो मैंने कहा कि जो ऐसे अल्फाज जो लास्ट पे एक राइमिंग सेंस पैदा करते हैं, राइमिंग साउंड, एक ऊपर से नीचे लेके तक एक ही साउंड का होना, उसको हम रदीफ कहते हैं। तो ऐसी एक नज़म जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल न हो, इनकी पाबंदी नहीं होती है, और इसको हम नसरी नज़म कहते हैं। तो इस तरह हम कहेंगे कि नज़म एक ऐसी सनफ़ है, अशार की सनफ़ है, जिसमें बिल्कुल शायर अब एक ही मौजू के तहत ऊपर से नीचे तक किसी मौजू के हवाले से पूरे रब्त व तसलसल के साथ अपने ख्यालात का इजहार करता है, शार लिखता है, शार लिखे गए हो, और इसमें बिल्कुल हायत की कैद नहीं है और मौजूआत की भी पाबंदी नहीं है। किसी भी मौजू पे हम नज़म लिख सकते हैं। तो नज़म की ये एक छोटी सी मैंने यहाँ पे कोशिश की आप तक पहुँचाने की, नज़म की तारीफ।